مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ آپ نے جناح کیپ پہنی ہے، اس سے کوئی ثابت بھی ہوتا ہے؟ خدا کے بندے، قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ کیپ جس سے ملی تھی، آپ کو پتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولیے کیا؟ جزاک اللہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ تو یہ اصل میں تھانوی کیپ ہے، تھانوی کیپ بعد میں جناح کیپ بنی۔ حضرت تھانوی نے قائد اعظم کو دی تھی، سر پہ رکھو اللہ پاکستان کی فتح دے گا۔ آج ہم نے بھی سر پہ رکھی، انشاءاللہ یہودی ایجنٹوں کے خلاف اللہ فتح دے گا۔ ہاں، اس پر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر تو آپ پریشان نہ ہو، آپ تو میرا ساتھ دیں۔ اور اگر قائد اعظم کی بھی ہو، ایک منٹ، تو قائد اعظم بھی تو ہمارے ملک کے بانی ہیں، جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا، ہمارے ہیں۔ ہر نوٹ کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے اسی ٹوپی کے ساتھ، وہ تم نے جیب میں رکھی ہوئی ہے، خیر ہے، ہاں سنبھال کے کول لکا کے رکھو، وہ آپ نے رکھی ہوئی ہے۔ مفتی عبدالواحد نے پہن لی تھی، آئے جو کیوں پہنی ہے؟ آپ ذرا جیبوں کی تلاشی دیں نا، وہاں بھی تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ مفتی صاحب تعویذ کا اثر ہوتا ہے تو چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت کے طریقے بتا دیں۔ بالکل تعویذ کے معاملات چلتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ سنت کے طریقے پہ علاج کریں۔ جو ماشاءاللہ معوذین عامل حضرات، ہمارے تو یہاں ماشاءاللہ مولانا محمد یعقوب پہوڑ صاحب بیٹھے ہیں، دنیا ان کے پاس علاج کرانے آتی ہے، باقی علماء بیٹھے ہیں، ان کے پاس آپ آئیے، آ کر اپنی تعویذ کی پوری ترتیب کا علاج کرائیے، سنت کے مطابق علاج ہوگا۔ وظائف دیں گے، اعمال دیں گے، معوذتین دیں گے، منزل پڑھنے کے لیے دیں گے، یہ چیزیں آپ پڑھیں تو آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ جب لڑکی کی شادی ہو اور جب اس کو گھر سے رخصت کیا جائے تو سنت طریقہ کیا ہے؟ شادی ہو، یہ تو آپ نے سنت طریقہ نہیں پوچھا، رخصتی کا سنت طریقہ پوچھا ہے، تو جس بندے سے آپ نے شادی کے سنت طریقہ پوچھا ہے اسی سے رخصتی کا بھی پوچھ لو۔ ہاں، آدھی تو آپ نے پوچھ لی، آدھی میرے گاٹے فٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ علماء کرام موجود ہیں، مولانا مدین صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ کو شادی کا مسنون طریقہ بھی بتائیں گے اور رخصتی کا مسنون طریقہ بھی بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں مختصر سا۔ جہیز دینا لڑکی والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لڑکا خود جہیز دے، لڑکی والوں پر زور نہ دو۔ میں اگر اپنی بیوی کو کما کے نہیں دے سکتا، سسر پہ نظریں رکھ کے بیٹھا ہوں، تو مجھ جیسا پھر کون؟ کیا کہوں اب دوسرے لفظوں میں؟ اب سارے ناراض ہو جاؤ گے آپ لوگ۔ ایسے مچرنڈے بن کے بندہ بیٹھا ہوا ہے سسر کے مال پہ نظر رکھ کے، وہ تمہیں اپنی جان بھی دے رہا ہے، بیٹی اپنا مال بھی دے، اس سے نہ لو، ٹھیک ہے؟ تو اور باقی سنت کے مطابق ترتیب میں اس کی رخصتی کر دو۔ رخصتی میں مجمع نہیں ہونا چاہیے، نکاح میں مجمع ہو، نکاح میں عالن النکاح ہے، نکاح میں اعلان کرو، رخصتی کا مجمع نہیں ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے، دو عورتیں، ایک اماں جان کی والدہ حضرت زینب ام رومان اور ایک اماں عائشہ، ٹھیک ہے؟ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی ہے، دو عورتیں ہیں، ایک خود حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت ام ایمن سیدہ برکت، بس۔ تو رخصتی میں مجمع زیادہ نہ رکھو، باقی نکاحوں میں مجمع بلاؤ، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مزید تفصیل ہوگی تو آپ کو علماء بتائیں گے۔ مفتی صاحب مدرسوں کے اساتذہ بچوں سے پیسے لیتے ہیں پڑھانے کے لیے، یہ کیسا ہے؟ آپ نے یہ سوال تو نہیں لکھا کہ اسکول میں بھی ہم فیس دیتے ہیں، کالج میں بھی ہم فیس دیتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی فیس دیتے ہیں۔ مولانا کے بچوں نے ماشاءاللہ بھی ایم فل کیا ہے، حضرت بغیر فیس کے ہوا ہے، کہ جو پنجاب کالج لاہور میں ہوا ہے وداؤٹ فیس ہے، وداؤٹ پے ہے۔ مجھے دکھا دیں، ہم نے بھی کالج یونیورسٹی پڑھا ہے، اے یونیورسٹی تو ایسا لب دے پھر دے، کوئی مفتی سانو بھی کھا دو، کوئی ہمیں بھی دکھا دے۔ اور مدرسے والا لے تو پرابلم ہے، اور مولوی لے پرابلم ہے، اور وہ جو پرنسپل دے رہا ہے خود ہاتھوں سے دے رہے ہیں، ایسے ہی پورے مہینے، اور تو چھوڑو 3 ماہ کی چھٹیاں گزری اس کی ایڈوانس فیس لے لیتے ہیں وہ۔ مولوی یوسف لے لے تو مسئلہ ہے، کوئی اور لے لے تو پرابلم ہے۔ خدا کے بندے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، یہ قوم شعیب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی قوم کی یہ بیماری تھی کہ وہ دینے کے بعد اور رکھتے تھے، لینے کے بعد اور رکھتے تھے۔ تو تم تو قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سب کی باتیں ایک جیسے رکھو۔ مولانا میں ایک بات آپ کو سناؤں، آپ حیران ہوں گے، ہمارے ہاں ایک عالم دین صاحب کو تنخواہ دی جا رہی تھی، تو ایک بندے نے کہا مولوی کو دین کے اوپر تنخواہ نہ دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے قرآن حدیث پڑھا رہا ہے، مفت پڑھا ہے۔ تو میں نے اسی سے پوچھا کہ تیرا ابا کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس کے ذہن میں نہیں آیا، وہ سچ بتا بیٹھا، کہتے ہیں اسکول میں اسلامیات ٹیچر ہے۔ میں نے کہا ایک منٹ، وہ اسلامیات اسکول میں پڑھائے تو تنخواہ جائز ہے، اور مولوی صاحب دین پڑھائے مسجد میں بیٹھ کے تو حرام ہے۔ پیدا پیو دینیات پڑھیں دے سکول تنخواہ لے سکتا ہے، اور مولوی بیچارہ تنخواہ کیوں نہیں لے سکتا؟ یا تو باپ کو کہہ دے پینشن بھی معاف، تنخواہ بھی معاف، فی سبیل اللہ اسلامیات ٹیچر ہے۔
اچھا تو پھر مجھے پہلے دسا ہوا میں تو سرے کی گال کر رہا. ہاں اچھا چلو میں اردو میں بات کر لیتا ہوں اگلی دفعہ انشاءاللہ. اب تو پوری تقریر ہو گئی ہے. حضرت بڑے تیز ہے, کہتے ہیں سرے کی شروع کر ولا تقریر کر. تو بھائیو اگر کسی جگہ پیسے لے کر فیس لے کر پڑھاتے ہیں تو جائز فیس لینے میں کوئی حرج نہیں. میرے مطابق جائز فیس لینی چاہیے, اور آپ کو سب سے زیادہ فیس علماء کو دینی چاہیے, کیونکہ سب سے بڑی اللہ کی کتاب قرآن کی حدیث کے باتیں یہ آپ کو پڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے, باقی ہم نے مفت پڑھا, ہم مفت پڑھاتے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی لیتا ہے تو میں اس کی تائید کرتا ہوں, منع نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا.